اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اللہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل دیدار کا دن ہے اور یہاں، کل دیدار کا دن ہے اور یہاں۔ اعلیٰ حضرت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کل دیدار کا دن ہے اور یہاں، مرنے کے بعد قبر میں نبی کا دیدار ہوگا، ہم سب کا ایمان ہے۔ کل دیدار کا دن ہے اور یہاں، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اللہ اکبر۔ آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ رضا ہنستے اٹھو پڑھتے کیوں ہو، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ پڑھنا کہتے ہیں مضطرب ہونا، بے چین ہونا، پریشان ہونا۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں مکتے میں، رضا ہنستے اٹھو پڑھتے کیوں ہو، جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہو تو بول دو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ کیونکہ کوہرا اتنا آ گیا کہ بعد والے دکھائی بھی نہیں دے رہے ہیں، مگر امید ہے میں آپ سب کو دکھائی دے رہا ہوں۔ اللہ کرے دکھائی دے نہ دیں، مگر بات اور اصلاح کی بات لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ آپ میں سے کوئی عمل کر لے، اللہ پاک آپ کے صدقے میری بھی بخشش فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ سنیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی، یہاں وہاں کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں ضرور آ کر پکڑ لے گی۔ بے شک۔ تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے جو وہ کسی کی بھی دعا سے بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو جویا جانا تھا، آپ نے اپنے ماں باپ سے ملاقات کی، سر پہ ہاتھ رکھوایا، آپ کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہونا تھا، آپ کے ماں باپ نے دعا کی، اللہ پاک نے اس حادثے سے آپ کو بچا دیا۔ تو یہ مومن کی دعا، ماں باپ کی دعا بچوں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے اللہ والے بدل دیتے ہیں، مگر ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ وہ تقدیر سمجھ لیجئے موت ہے۔ موت جب آنی ہے، جیسے آنی ہے ویسے آنی ہے۔ اب کہیں صاحب اللہ پاک آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تو برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے سید صاحب قبلہ نے، مولانا احسان صاحب قبلہ نے اگر آپ کے لیے عمر میں دعا کر دی اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تو آپ کو 60 سال جینا تھا، ان کی دعا سے آپ 65 سال ہو گئے، یا کسی اور کے پاس گئے انہوں نے دعا کی تو صاحب 70 سال ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی آپ کو جب مرنا ہے تو اسی دن وقت مقررہ پہ مرنا ہے۔ یہ تقدیر ایسی ہے اس میں کسی کی نہیں چلتی۔ اب صاحب پھر عمر میں برکت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو دعا کا مطلب یہ ہے اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یعنی اللہ پاک آپ کی جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی کو نیکیوں میں گزارے، اور اللہ پاک تمام حادثات سے بچا کر صحیح راستے پہ چلائے، اس کی توفیق بخشے۔ برکت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ تو مرنا ہے جب مرنا ہے۔ اچھا مائک آپ کا بہت اچھا، بس اس کی تھوڑی آواز اور ایکو کم کرتے ہیں، بولے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ سبحان اللہ بولیے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ کہیں بھی چلے جاؤ، مرنا تو ہے، یہ نہیں کہ مرنا ہے، مرنا تو ہے بھائی، کہیں بھی چلے جاؤ۔ اس دنیا میں بڑے بڑے ستہ دھاری، ہر قسم کے لوگ، جن کے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط، جن کی آئیڈیالوجی بڑی بہت اسٹرانگ، جن کے خاندان بڑے بڑے مضبوط، دنیا میں آئے، جن کے مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے، بڑے بڑے نامور، شہرت یافتہ، بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑی طاقت والے آئے اور چلے گئے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، جاری رہے، آنا ہے اور پھر جانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں پوری دنیا پہ حکومت فرماتے تھے۔ آپ کے سامنے آپ کا ایک امتی بیٹھا تھا، اتنے میں کوئی تیسرا شخص آیا، اور آنے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتی سے فرمایا آنے والے کو پہچانا؟ بولے حضور پہچانا تو نہیں، آپ بتا دیجئے کون تھے، ذرا توجہ سے سننا جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ حضور میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، کیوں؟ آپ نے فرمایا گھور گھور کے اس لیے دیکھ رہے تھے کہ آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ کے انتقال کا وقت آ گیا، مرنا ہے۔ بولے حضور موت سے بچاؤ، مرنا تو ابھی نہیں چاہتا ہوں، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے دنیا میں۔ آپ کی تو صاحب دنیا پہ حکومت تھی، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور کرو ایسا، آپ کی تو فلائٹ ٹرین کا تو دور تھا نہیں صاحب، حضور آپ کی تو ہوا پہ چلتی ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے گا، ایک لمحے میں ہوا جو ہے وہ ہندوستان مجھے پہنچا دے، میں موت سے بچ جاؤں گا۔
آپ نے اس کی خوشی کے مطابق ہوا کو حکم دیا، ہوا نے ہندوستان کی پہاڑی پہ لا کے چھوڑ دیا، بڑے خوش و خرم، صاحب ہم موت سے بچ گئے۔ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آئے تھے ہماری روح قبض کرنے، اور ہم ہندوستان آ گئے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا وہ آپ کا امتی کہاں ہے، کیا کرو گے؟ بولے روح قبض کرنی ہے، ہم نے ہندوستان چھوڑ دیا اس کو۔ ملک الموت کہتے ہیں اے سلیمان علیہ السلام آپ کا احسان ہے، اللہ پاک نے اس کی موت ہندوستان میں لکھی تھی اور یہ آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی جلدی ہندوستان کیسے پہنچے گا، آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ حضرت ملک الموت تشریف لائے ہندوستان، روح قبض کی، دا اینڈ، معاملہ فنش، سارا کام ختم، سب وہیں پر رک گیا، عمل کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر حضرت ملک الموت تشریف لائے، صاحب وقت مقرر آ گیا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ گیا، نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد میں۔ تو یہ موت ایک ایسی چیز ہے، حقیقت یہ ایک ایسا برج ہے، ایک ایسا برج ہے جس پل پہ آپ کو گزرنا ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، حافظ ہو، غیر حافظ ہو، خاندانی ہو، کوئی سا بھی ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی جگہ رہتا ہو، جب آنی ہے تو آنی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آنی ہے، اصل یہ ہے کہ آنی کیسے چاہیے۔ بھائی آنی تو ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ آپ روز مرہ کے اخبارات پڑھیے، یہ کوہرا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے صاحب کوئی ایکسیڈنٹ میں۔ اور آج ہی کا مسئلہ، ہمارے مولانا حسان صاحب قبلہ کے رشتہ دار، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے کرنپور کے منن سیٹھ، بڑی محبت رکھتے تھے علماء سے اور مجھ سے بھی۔ ایک جگہ گئے صاحب، روڈ کراس کر رہے تھے، غالباً کوئی گاڑی آئی مار کے چلی گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی مارنے والے کا بھی پتہ نہیں انسان کب گزر رہا ہے، کہاں کو گزر رہا ہے، گھر سے نکلے گا واپس آئے گا نہیں آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی معلوم نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مرنا تو ہے، جب مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مرنا کیسے ہے؟ آپ نے دنیا میں بہت سارے انسان ایسے دیکھے ہوں گے، وہ چلے گئے لیکن ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیجئے، کتنی صدیاں گزر گئی، اب چھٹی شریف آنے والی ہے، لوگوں نے وہاں پر جا کر اللہ اکبر کبیرہ اپنے روزگار کی دکانیں بھی لگا لی ہیں، اووری سے بھی گئے ہوں گے، پورے ہندوستان سے، بدیشوں سے لوگ آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کیا خواجہ غریب نواز سب کو انویٹیشن کارڈ دیتے ہیں؟ کیا خواجہ غریب نواز سب کو واٹس ایپ میسج ڈالتے ہیں کہ ہمارا عرس آنے والا ہے، آپ کو ہمارے عرس میں آنا ہے؟ کیا آپ کے یہاں پر اللہ اللہ انویٹیشن کارڈ آتا ہے کہ آپ کو اجمیر شریف آنا ہے؟ نہیں نہیں، مگر اللہ اکبر کبیرہ وہاں پر دیکھیے کتنے علماء، کتنے فضلاء، کتنے مفتری، کتنے ولی، کتنے غوث، کتنے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی مخلوق خواجہ غریب نواز کی گلیوں میں گھومتی پھر رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اللہ 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 والوں نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، یہ مت سمجھنا دنیا میں جس کی شہرت زیادہ ہے، جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، جس کی آئیڈیالوجی اچھی ہے، جس کا خاندان بڑا ہے، جس کے ہاتھ مضبوط ہیں، جس کی انکم اچھی ہے، جو دنیا میں رہنے کے بعد ستہ دھاری ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پیسہ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے ایسا نہیں ہے، آپ کی شہرت آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے ایسا نہیں ہے۔ آپ جاؤ گے، آپ کی جگہ دوسرا آئے گا، اللہ اللہ۔ اس لیے ہم سے پہلے یہاں پر کوئی اور تھا، جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد میں کوئی آئے گا، مگر دنیا میں کچھ پرسنٹ گنے چنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ آج اللہ اکبر کبیرہ خواجہ غریب نواز کو دیکھیے، کتنی صدیاں گزر گئی، اللہ اللہ۔ یعنی خواجہ غریب نواز کو جتنے کل لوگ مانتے تھے اس سے کہیں زیادہ آج خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو پتا چلا، اگر اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ حدیث پاک میں مدینے والے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ اگر دنیا میں جینا ہے، اگر محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگر کسی سے نفرت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور خواجہ غریب نواز زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعلی حضرت کو دیکھیے، 100 کچھ سال ہو گئے، اور جیسے کل زندہ آج بھی زندہ۔
पूरी दुनिया में जिंदा। आला हजरत के प्रधानमंत्री रहे, यूपी के मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, प्रधानी, मिंबरी तक के इलेक्शन नहीं लड़ा। गांधी जी मिलने गए थे, मुलाकात से इनकार, कहा हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। हुजूर फिर किस चीज से मतलब है? या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मिलने गए थे गांधी जी, मुलाकात से इनकार कर दिया आला हजरत ने। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यानी जीना मरना चलना फिरना खाना पीना पहनना सब अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह का हुक्म है नहीं खाना तो नहीं खाना, और अल्लाह का हुक्म है खाना है तो खाना है। हर काम अल्लाह की रजा के लिए। तो ये सर्दी क्या है, आज की मशक्कतें क्या है? मस्जिद में देखिए गर्म पानी मौजूद है, कालीन मौजूद है, बेहतरीन दरवाजे लगे हुए, अंदर हवा की रोशनी हो। मगर जब इस्लाम फूल फल रहा था, गिने चुने मुसलमान थे, गिने चुने मुसलमान थे। मक्का और पूरी दुनिया के कुफार और मुशरिकीन का यकतरफा फैसला था, जो कलमा पढ़ ले उसका समाजी बाइकाट, बोलना नहीं है, उससे ताल्लुकात रवाबित नहीं बनाने हैं। अगर कोई नबी का कलमा पढ़ता और कलमा पढ़ने के बाद शहर को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहता, उसकी बीवी बच्चों को छीन लिया जाता। और हद तो यह है कि अलाव जला के तेल गर्म करके सहाबा को खोलते हुए तेल में डाला जाता, फिर टारगेट किया जाता, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। मगर सहाबा उनके ईमान और अकीदों को सलाम, उनकी हिम्मत और जज्बे जानिसारी को सलाम। वो आग से खोलते हुए तेल से डरते नहीं। कहते थे एक जान नहीं, अगर अल्लाह 1000 जाने दे तो नाम नबी पे सब कुर्बान है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। भाई मरने से क्या डरना, जब मौत आनी है तो आनी है। दीन इस्लाम हमारे पाकिस्तान रिलीजन को समझिए, इसकी प्योरिटी क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी हकीकत क्या है। हकीकत बताऊं क्या हकीकत है? आज भी फिलिस्तीन और इजराइल के मामलात आप देख रहे हैं। एक इजरायली खातून ने इंटरव्यू दिया, वो कहती है कि मेरे घर में फिलिस्तीनी सिपाही दाखिल हो गए, मैं डर गई, मैं रोने लगी, मैं कांपने लगी, क्या होगा? अल्लाह अकबर। एक फिलिस्तीनी सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा, बहन तुझे रोने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। भाई पूरा कब्जा है घर पर, कत्लो गारत का बाजार गर्म है, सिपाही घर में दाखिल, बच्चे रो रहे, बिलक रहे। वो खातून कहती है मैं रो रही हूं, एक सिपाही आगे बढ़ा, रोने की जरूरत नहीं। हक्का बक्का रह गई, पूरा कब्जा है, फिर भी कह रहे हो रोने की जरूरत नहीं। तो सिपाही बोला, सुन, हमने दुनिया को नहीं पढ़ा है। तवज्जो चाहूंगा आपकी, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम की खूबसूरती दुनिया को बताओ, हमारे मजहब की प्योरिटी पूरी दुनिया को बताओ, और उन्हें चैलेंज करो कि इस्लाम है कैसा। उसने कहा हमसे डरने की जरूरत नहीं। कहा क्यों, कब्जा है तुम्हारा। कहा मैंने दुनिया को नहीं पढ़ा है, अपने नबी मोहम्मद अरबी की जिंदगी को पढ़ा है, और मेरे दीन का लेसन सबक ये है, हम औरतों और बच्चों से जंग नहीं करते हैं। इसलिए जब मेरे नबी ने मक्के को फतह किया था तो ऐलान कर दिया था, इन मक्का वालों ने मुझे सताया, मुझ पर पत्थर बरसाए, सब
जब्बो सितम किया, गालियां दी, मक्का शहर छोड़ने पे मजबूर किया, मगर आज मैं पूरी सत्ता में हूँ, मजबूती के साथ हूँ, मेरे साथ हजारों सहाबा हैं, मगर मैं बदला नहीं लूंगा। औरतों से जंग नहीं की जाएगी, बच्चों से जंग नहीं की जाएगी, जो हरम में आ जाए उसके लिए अमान है, जो घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, जो हथियार फेंक दे उसके लिए अमान है। उस मुजाहिद ने कहा था, खातून सुन, हम आतंकवादी नहीं है, दुनिया से आतंकवाद खत्म करने के लिए आया है इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो कहती है, समझ में आ रही है आपके? मैं तकरीर खत्म करने वाला हूँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। वो खातून कहती है, मेरे घर के टेबल पे केले रखे थे, सिपाही आगे बढ़ा, तवज्जो चाहूंगा, बताओ दुनिया को इस्लाम और मुसलमान होता क्या? सिपाही आगे बढ़ा, बहन कई दिन से खाना नहीं खाया, भूख बहुत लगी, अगर इजाजत हो तो केला खा लूं? बोल दो यार सुभान अल्लाह। अब तो आंख बची माल दोस्तों का है, रबड़ी खाएंगे तो पहले टेस्ट करेंगे, कुछ लेना है तो पहले टेस्ट करेंगे, दुकान पाए डब्बा खोला, काजू बादाम रख लिया, जैसे अब्बा जी देके गए हो। अल्लाह, यानी पूरा कब्जा, मगर इस्लाम और मुसलमान की हकीकत को जानो, नबी को जब फॉलो करते हो तो उनकी जिंदगी को समझो। बहन अगर इजाजत हो तो केला खा लूं, इसलिए हमारे इस्लाम में विदाउट परमिशन किसी चीज को खाना ये जायज नहीं है। तवज्जो। वो खातून कहने पे मजबूर हो गई, अरे जब 15वीं सदी के मुसलमान के किरदार का आलम यह है, तो फिर मदीने के ताजदार के किरदार का आलम क्या होगा? दुनिया को बताओ, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की प्योरिटी, ये है इस्लाम। लोगों ने समझा कि आतंकवाद और इस्लाम का आपस में कोई तोड़ जोड़ नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। जहां आतंकवाद वहां इस्लाम, जहां इस्लाम वहां आतंकवाद। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं ना, अमानत की बात आ गई है, अमानत, इसी बात पे बात खत्म करेंगे। अल्लाह अकबर, अमानत की बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सताना शुरू किया गया तो इन कुफार ने एक मीटिंग रखी। अच्छा बात समझ में आ रही है? मैं बात खत्म कर रहा हूं इसी बात पर। बोला यार क्या किया जाए? जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का चेहरा देखता है, देखते ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। हम कहते हैं बोलना नहीं है, और अगर वो मारने के इरादे से भी जाता तो मर के वापस आता है नबी के कदमों पे। क्या किया जाए? एक मीटिंग रखी गई, और उस मीटिंग में शैतान भी शरीक हुआ, एक अच्छा खासा शेख बन के, अच्छे जुब्बे कुब्बे में साहब। मीटिंग रखी गई, चुनिंदा आदमी मीटिंग में शामिल थे। क्या किया? एक खड़ा हुआ, बोले ऐसे करो, शहर से निकाल दो। शेख शैतान खड़ा, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ये गलत डिसीजन है। बोले क्यों? बोले यहाँ से निकाल दोगे, दूसरे शहर में जाके ज्यादा कलमे पढ़ने वाले हो जाएंगे, वो वहां से जब वापस आएंगे तुम्हारा काम खत्म कर देंगे, जब तादाद बढ़ जाएगी। मशवरा कैंसिल। दूसरा खड़ा हुआ, बोले यार ऐसा करो कि पकड़ के जेल में डाल दो, कैदी बना लो। शैतान फिर खड़ा हो गया, बोले नहीं नहीं, ये भी काम खराब है। बोले क्यों? बोले रात में उनके चाहने वाले आएंगे, और उनके चाहने वाले मरने से नहीं डरते, छुड़ा के ले जाएंगे, फिर काम खत्म। तीसरा खड़ा हुआ, बोले ऐसा करो कत्ल कर दो। शैतान शेख की सूरत में खड़ा हुआ, हाँ यही सबसे बेहतर मशवरा है, इससे अच्छा नहीं है। ठीक सा फैसला। अब बात यह थी कि मारेगा कौन? कुरैश खानदान की बातें साहब, खून का बदला खून। तो शैतान ने मशवरा दिया, एक नहीं मारेगा, जितने भी खानदानी है ना, इन सबके घर से एक एक लीजिए, और जब सब मिलके मारेंगे ना
تو پھر قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی، اور دیت میں پیسے آئیں گے، سب مل بانٹ کے کر لیں گے۔ بھائی جتنے لوگ کیس میں انوالو ہوں کیس اتنے ہی ہلکا ہو جاتا ہے نا۔ صاحب یہ میٹنگ 40 آدمیوں کا سلیکشن نبی کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر موجود، ساتھ میں مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا جانشین مصطفیٰ۔ اللہ کا حکم آ گیا، حبیب راتوں رات ہجرت کرنی ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی بات ختم کرنا، راتوں رات ہجرت کرنی ہے۔ اور 40 مارنے کے لیے کھڑے ہیں، گھراؤ ہے، ہتھیار ہیں کہ آج مار کے ہی دم لیں گے۔ اور شیطان بار بار برگلا رہا، سو مت جانا، نکل نہیں جائے، سو مت جانا، آنکھ نہیں لگے، آنکھ لگ گئی کام خراب ہو جائے گا، نکل جائیں گے۔ اللہ کا حکم آیا، حبیب جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا، علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں میں چلا جاؤں گا، صبح کو یہ واپس کر دینا، پھر بعد میں آ جاؤں گا۔ توجہ آپ کی چاہوں گا، جو محل استشہاد ہے جو بتانا چاہتا ہوں۔ مارنے کے لیے کون آیا تھا؟ کفار۔ اور امانتیں کس کی تھی؟ انہی کی۔ جو مارنے کے لیے آئے انہی کی امانت ہے۔ توجہ چاہوں گا، ایک چیز تو یہ نبی نہیں مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے ہیں، مگر یہ مانتے اور جانتے ہیں اگر مال کسی بینک میں اگر حفاظت ہے اس کی تو وہ محمد عربی ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب پھر ایک بات بتائیے، جو مارنے کے لیے آیا اور اسی کا پیسہ آپ کے پاس دو گے؟ بولے مارنے کے لیے آیا، دیکھ کیسے نکلوں گا راتوں رات، ودیش کی فلائٹ لوں گا اور دیکھتے رہنا، کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ اور نکل ہی رہے، کتنے نکل گئے ہندوستان سے لوٹ لوٹ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر باہر اسلام ہمارے نبی کی سیرت، ان کا کلچر اور نیچر، میں نے کہا یہ امانتیں واپس کیوں؟ تو جواب ملا اس لیے تاکہ دنیا دیکھ لے، سمجھ لے محمد عربی دنیا میں کسی کے مال کو کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ مظلوموں کا حق دلانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، قرآن کا حکم ہوا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ کنکری لیجیے، اللہ کے رسول نے کنکریوں پہ پڑا پھونکا، مار دی، آنکھیں کھل رہی ہیں، دکھنا بند ہو گئے۔ بول دو سبحان اللہ، سامنے سے نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ ہر آنکھ جو کھلی ہو وہ دیکھتی بھی نہیں ہے۔ صاحب ایسا ہو جو آنکھ کھل رہی ہے تو وہ دیکھے گی بھی، کچھ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر دیکھنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ آنکھیں کھل رہی ہیں، مصطفیٰ نکل گئے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ مولا کائنات سے ارشاد فرمایا، آپ سورج صبح کا نمودار ہونے والا تھا، شیطان آ گیا، کیا کر رہے ہو؟ بولے تاک میں ہیں، آج لاسٹ دن ہے۔ بولے جاؤ، کیا ہوا؟ بولے نکل بھی گئے۔ کہاں سے؟ بولے یہیں سے۔ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، کسی ایک کو نیند آ جائے، یہاں 40 ہیں، 40 اور غافل نہیں، اپنے آپ کو جنگجو لیڈر، اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھنے والے مکہ کی عظیم طاقتیں موجود ہیں۔ نکل کہاں سے گئے؟ چاروں طرف سے گھیرا ہے۔ کہاں نکل گئے؟ نکل گئے، یہیں سے نکلے ہیں۔ اللہ اللہ، جا کے دیکھا تو بستر نبی پر مولا کائنات علی موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہے اللہ ہجرت اسی رات کیوں؟ مصطفیٰ چاہتے تو اسی رات ہجرت کیوں؟ تو بتایا اس لیے دنیا والے سمجھ لیں اگر دنیا مارنا چاہے، نیچے گرانا چاہے تو یہ امپوسیبل ہے، ناممکن ہے۔ فرعون نے اور فرعونیوں نے موسیٰ کو مارنا چاہا تھا مگر اللہ نے موسیٰ کو انہی کے گھر میں پلوا لیا۔ میرے نبی کو ختم
करना चाहा था, मगर नबी इनके सामने से निकल गए। दुनिया ये समझ जाए जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के, जो ऊंचा चढ़ गया गिराया नहीं जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा, खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल भी माशाअल्लाह, जिंदा था, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। बेशक बेशक। बड़े बड़े आए और चले गए, बस बात यही है, ईमान और अकीदा मजबूत होना चाहिए, और यही अव्वल है, यही फर्स्ट है। हर चीज से पहले ईमान और अकीदा है। अल्लाह पाक हमारे ईमान को और अकीदों को सलामत रखे। अपने अंदर एहसासात, फीलिंग्स पैदा कीजिए। अगर किसी और मोमिन मुसलमान भाई को दुख होता है तो आपको दुख होना चाहिए। यही ईमान है और यही हमारा अकीदा है, यही हमारा इस्लाम है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे।